کی اصطلاح میں، پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں یا قرآن کی اصطلاح میں حکومت کہتے ہیں ایسی اتھارٹی کو جو معاشرے میں رہنے والے مختلف افراد کے حدود کو معین کرے اور ہر انسان کو ان معین حدود کے اندر پابند کرے اور ان کو اپنی حدود کے اندر پابند کر کے انہیں ایک دوسرے کے مزاحم ہونے سے روکے۔ یہ حکومت یا حق خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف میرا ہے، اللہ کا حق ہے یہ، چونکہ انسانوں کا خالق اللہ ہے، انسانوں کا خالق اللہ ہے تو خالق انسان کو انسان کی حد کا پتہ ہے کہ ہر انسان کی حد کیا بنتی ہے، کتنی حد ہے اس کی، کس حد میں اس کو رہنے کی ضرورت ہے، اس حد کا دائرہ کتنا ہونا چاہیے، وسعت کتنی ہونی چاہیے، حدود کتنی ہونی چاہیے اس کی، اور اس حد کے اندر پابند رکھنے کا حق بھی فقط خدا کی ذات کو ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے لیے جو نام قرآن مجید میں بھی اور روایات میں بھی اللہ کے لیے نام استعمال ہوا ہے، اس میں شریف حاکم ہے، هو الحاکم، یعنی اللہ کی ذات حاکم ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خیر الحاکمین و احکم الحاکمین کہا ہے کہ حاکمین میں بہترین حاکم و احکم الحاکمین، سب سے اعلیٰ حاکم خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ حدود انسانوں کے لیے معین کرنا، ان حدود میں انسانوں کو پابند رکھنا اور ان حدود میں انسانوں کو پابند رکھ کر انہیں ایک دوسرے کے حدود میں تجاوز و داخل ہونے سے روکنا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تصادم و ایک دوسرے کے ساتھ تعارض سے مانے بننا، یہ حق حاکمیت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا۔ اس معنی میں خدا کی حاکمیت عام ہے، صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر ہے۔ خدا کائنات کا حاکم ہے، کائنات ملک خدا ہے، ملک یعنی مملکت، سلطنت، پوری کائنات اللہ کی مملکت ہے، پوری کائنات ذرہ سے لے کر کہکشان تک خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ حکم خدا یعنی خدا ان کا خالق بھی ہے، اللہ کی ذات نے کہکشانے پیدا کیے ہیں، اللہ کی ذات نے ستارے پیدا کیے ہیں، منظومے پیدا کیے ہیں، ان کی حدود مقرر کی ہیں، ہر ستارے کی حد مقرر کی ہے، ہر سیارے کی حد مقرر کی ہے، ہر کہکشان کی حد مقرر کی ہے، ہر ذرے کی حد مقرر کی ہے۔ بہت ہی خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ مثلا جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نظام کو، کہ تشریح کر کے دیکھیں کہ کس طرح خداوند تعالیٰ نے ذروں کی حدود مقرر کی ہیں اور ان ذروں کے اندر موجود اجزاء کی حدیں مقرر کی ہیں۔ مثلا ایٹم خدا نے پیدا کیا، بنایا، سیل پیدا کیا، اس کے اندر خلیے کے اندر ایٹم رکھا، اس ایٹم کے اندر کی دنیا بنائی، ان کی بھی حدیں مقرر کی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جس کی حد معین و مقرر نہ ہو اور وہ اپنی حد میں رہنے کی پابند نہ ہو۔ اس لیے ان کو اشیاء سب کے سب حکومت خدا میں، کوئی ایک ذرہ بھی حکومت خدا سے باہر نہیں۔ ابھی آپ نے دعائے شریف کی تلاوت کی ہے، بہت اعلیٰ دعا ہے، بہت عرفانی دعا ہے۔ اس دعا میں جملہ پڑھا ہے آپ نے کہ لا یمکن فرار من حکومت، اے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں، تیری حکومت یعنی تیری حدود، یہ مملکت تیری ہے، ذرے ذرے پر تیرا فرمان ہے، ذرے ذرے کے لیے تو نے حدیں مقرر کی اور ایک ذرہ بھی آج تک حد جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، ایک الیکٹران بھی آج تک خدا کے فرمان کے باہر نہیں آتا۔ عزیز من غور کریں، میں اور آپ کتنی دفعہ ایک دن میں خدا کی حد کو توڑتے ہیں، جبکہ ایک بے جان الیکٹران پروٹون ایک دفعہ بھی نمونے کے طور پر بھی خدا کی حد سے باہر نہیں، جو حد اس کے لیے خدا نے رکھی ہے اسی حد کے اندر ابھی تک چل رہا ہے۔ عظیم ترین طاقتور ترین جسے و جسم اپنی حد کے اندر، سورج بے پناہ انرجی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر اپنی حد سے ایک ذرہ برابر خدا اس کا حاکم ہے، خدا اس کا خالق بھی ہے، وہ خدا اس کا حاکم بھی ہے۔ یعنی اس سورج کو خدا نے پیدا کیا، سورج کی حد مقرر کر دی اور اس حد کا پابند کر دیا، کس دیا، خدا نے فرمان دے دیا کہ تم نے اسی میں رہنا ہے، اور اس کے بعد سورج
मिलियन साल से उस हद के अंदर है, तो 3 मिलियन साल तक उस हद के अंदर रहेगा कायम। बस माना समझ में आ गया आपको। हुकूमत इस्तिलाह में तमाम मौजूदात के लिए हद मुकर्रर करना और उन मौजूदात को उन हदूद के अंदर कायम रखना, पाबंद रखना। इंसानों के लिए हुकूमत का माना ज़रा सा अलग हो जाता है, तब्दील हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बाकी मौजूदात व मखलूक़ात को अल्लाह ने इरादा नहीं दिया, इख्तियार नहीं दिया। उन्हें इख्तियार दिए बगैर उन्हें मुकर्रर कर दिया, इसलिए वो हिलते नहीं अपनी जगह से। मतलब फरिश्ते अपनी जगह से हिलते नहीं, जो हद अल्लाह ने मुकर्रर कर दी उसी के अंदर पाबंद है। लेकिन इंसानों को खुदा ने इरादा दिया है, इख्तियार दिया है, और हदें तोड़ने की ताकत भी दी है। हदें भी मुकर्रर की हैं अल्लाह ने, और उन हदों को तोड़ने की जुर्रत भी दे दी है। लेकिन साथ मना भी किया है कि खबरदार, ये हदें जो मुकर्रर की हैं इनसे बाहर नहीं आना, इनके अंदर रहना। अगर इनके अंदर रहे तुम मुती शुमार होगे, और अगर इनको तोड़ दिया तुम बागी शुमार होगे। और इताअत की सूरत में तुम्हारा ये अंजाम होगा, बगावत की सूरत में तुम्हारा ये अंजाम होगा। अलबत्ता हुकूमत इलाही के लिए कुरान मजीद में चंद लफ्ज़ हैं, अभी सब की तरफ इशारा नहीं करेंगे, वक्त कम है। एक मुल्क, हुकूमत इलाही का एक उन्वान क्या है? मुल्क, मालिक। जिस तरह सूरह मुबारक फातिहा में, हमद में जो रोज़ पढ़ते हैं नमाज में, उसमें हम पढ़ते हैं कि मालिक यौमुद्दीन। खुदा क्या है? यौमुद्दीन का मालिक है। खुदा हर चीज़ का मालिक है। या मसलन कुरान मजीद में आयत है लिमनिल मुल्कुल यौम, क़यामत में पूछा जाएगा कि बताओ आज मुल्क व हुकूमत किसकी है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ हुकूमत किसकी है? सब मिलकर कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, खुदावंद तबारक व तआला की हुकूमत है। एक उन्वान खुदावंद तबारक व तआला की हाकमियत के लिए मालिक का उन्वान है, जो मुतअद्दिद आयात में, जैसे इशारा किया सूरह बकरा में भी है व दीगर कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में है। चंद आयात मालिक के उन्वान से सूरह मुबारक मोमिनून में आया 116 में है, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, खुदा की ज़ात मालिक है, यानी हाकिम है, मुल्क खुदा का है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस, खुदा की ज़ात मलिक है, वो कुद्दूस है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अल मलिकुल कुद्दूस। क़ुल अल्लाहुम्मा, सूरह मुबारक आल इमरान में आयत 26 में है, क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मालिक मुल्क है, जो मुल्क, सल्तनत, ममलिकत व हुकूमत का मालिक है। दूसरा उन्वान खुदावंद तबारक व तआला की हुकूमत के लिए खुद हाकिम है। सूरह मुबारक आराफ में है, फ़स्बिरु हत्ता यहकुमुल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। इंतज़ार करो कि खुदा तुम्हारे दरमियान हुक्म करे, चूँकि वो खैरुल हाकिमीन है। सूरह आराफ आया 78 में है। सूरह यूनुस में आया 109 में है, वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमुल्लाहु व हुवा खैरुल हाकिमीन। सूरह यूनुस आया 109 में है। सूरह मुबारक हूद में है, रब्बि इन्ना इब्नी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। सूरह हूद आया 45 में है। सूरह यूसुफ आया 80 में है, फलन अबरहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन। सूरह 3 में है। सूरह 3 आया 8 में है, फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इसके अलावा सैकड़ों आयात हैं जिनके अंदर हाकमियत खुदावंद तबारक व तआला को बयान किया गया है। ये वो सरी आयात थी जिनके अंदर जिक्र किया गया है कि खुदा की हाकमियत है, वह मालिक मुल्क व साहिब ममलिकत, दुनिया व आखिरत में व कायनात में खुदावंद तबारक व तआला की ज़ात है। ये हाकमियत आम है अल्लाह की कायनात की निस्बत, जिसमें तकवीनी हाकमियत खुदा की शामिल है। लेकिन एक हाकमियत है तशरीई, कानूनी हाकमियत।
کہ خداवند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، خدا انسانوں کا دو طرح کا حاکم ہے، تکوینی حاکم اور تشریعی حاکم۔ تکوینی حاکم یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں، انہی حدود کے اندر رہنا ہے آپ نے تکوینی طور پر۔ تشریعی حکومت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے قوانین بنا دی ہیں، احکام، اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ان قوانین کی پابندی کر سکتے ہو۔ فرق یہ ہے دونوں میں کہ تشریعی قوانین اللہ نے بنائے ہیں اور ہمیں حدود، اور ہمیں کہا ہے کہ ان کی پابندی کرو، لیکن ساتھ ہی یہ گنجائش چھوڑی ہے کہ اگر کوئی انہیں توڑنا چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے۔ ان کو توڑنا گناہ ہے، توڑنا معصیت ہے، ظلم ہے، لیکن اگر کوئی توڑنا چاہے تو گنجائش ہے۔ تکوینی حدود اللہ کی وہ ہیں جنہیں کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ مثلا ایک انسان تکوینی حد خدا کی توڑنا چاہے نہیں توڑ سکتا۔ ساری دنیا و بشریت مل کر بھی جو حد اللہ نے ان کے لیے تکویناً مقرر کر دی ہے اسے نہیں توڑ سکتے، لیکن تشریعاً توڑ سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، وہ بھی انسان چھوڑ سکتا ہے۔ ارادہ کرے طغیانی آ جائے، بغاوت کرے اور اللہ کی حاکمیت کے بجائے، اللہ کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت شروع کر دے۔ اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده. جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی صلوات الله